ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے باپ کی شکایت کی۔ یا رسول اللہ، میرا باپ مجھ سے پوچھے بغیر میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے والد محترم کو بلوا بھیجا۔ جب اس کے والد کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے نے رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو وہ دل میں بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چل پڑے۔ اور راستے میں چلتے چلتے ان کے ذہن میں کچھ عربی کے اشعار آئے اور وہ ان کو منہ میں گنگناتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ تو جب وہ راستے میں تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور کہا، آپ اے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کا معاملہ بعد میں سنیے، پہلے وہ اشعار سنیے جو وہ راستے میں گنگناتے آ رہے ہیں۔ جب وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ جو آپ راستے میں گنگناتے اور سوچتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ اشعار پیش کیے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ یوں ہے، اے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تو ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہ کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، احتیاط کرتے تھے کہ تو کہیں بیمار نہ ہو جائے، تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں تو مر نہ جائے۔ حالانکہ ہم جانتے تھے کہ موت اور چیز ہوتی ہے اور بیماری اور چیز، مگر پھر بھی تیری اتنی پرواہ کی، تجھے گرمی سے بچانے کے لیے محنت کرتا رہا تاکہ تجھے ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے اتنی محنت کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور تو کڑیل جوان ہو گیا۔ پھر مجھ پہ خزاں نے ڈیرے ڈال لیے اور تجھ پہ بہار آ گئی، میں جھک گیا اور تو سیدھا جوان اور کڑیل جوان ہو گیا۔ میری خواہش پوری ہوئی کہ تو ہرا بھرا ہو گیا۔ چل اپنی زندگی کے آخری دن تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزاروں گا۔ مگر یہ کیا بیٹے، تیرے تو تیور ہی بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑھ گئیں، تو بات ایسے کرتا ہے جیسے میں تیرا غلام ہوں۔ پھر میں نے اپنی ساری محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں، نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ شعر سناتے جب ان کی نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ آپ اتنا روئے کہ داڑھی مبارک بھیگ گیا۔ آپ جلال میں اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان کے بیٹے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، 3 دفعہ یہ الفاظ فرمائے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب، اے میرے سونے رب، میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسا کہ انہیں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ رحم کیا تھا۔ آمین ثم آمین۔ یہ قصہ ستہ کی 2 مشہور کتابوں سنن الترمذی اور ابو داؤد میں مرکوز ہے۔